الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نظر بد لگی ہے، اسے دم کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد لگنے کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے اتنے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر دم کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگنے کی وجہ سے اور بچھو کاٹنے اور پھوڑے نکلنے کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے۔ تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد انسان کو موت تک لے جاتی ہے، اون کو ہنڈی تک پہنچاتی ہے۔ اونٹ کو ہنڈی سے تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد کی وجہ سے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے جو بلند ترین پہاڑ کے چوٹی سے بھی نیچے گرا سکتی ہے۔ محدثین کرام نے بلند ترین چوٹی سے گرانے کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو جیسے کہ ظاہری الفاظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ بلند پہاڑ کی چوٹی پر سے نظر بد اس کو گرا سکتی ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی بلندی سے گرا، زخمی ہو گیا یا وفات پا گیا۔ دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ نظر بد بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی بھی بلند مقام سے گرنا، مثلا کاروبار کی بلندی سے گرنا، نوکری کی بلندی سے گرنا، عزت و مرتبہ کی بلندی سے گرنا، معیار کی بلندی سے گرنا، مال و دولت کی بلندی سے گرنا، عروج سے پستی کی طرف جانے جہاں دیگر بہت سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ نظر بد بنیادی وجہ ہے۔ نظر بد سے بچنے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام معوذتین آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ اخلاص پڑھ کے، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ قلم کی آخری دو آیات ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا هُوَ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو آیت ہے اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ کسی کو نظر لگے آپ کے گھر میں تو بچوں کو بھی دم کر سکتے ہیں، پانی میں دم کر کے آپ پلا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی دور مریض بیٹھا ہوا ہے کوئی جس کو نظر بد کی شکایت ہے تو آپ تصور میں بھی اس کو آپ دم کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری جو ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھے
اور سورۃ فلق 3 مرتبہ پڑھے، اپنے اوپر دم کرے، ایک صبح فجر کی بات کرے، ایک دوسرے کی شام کو رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر لگے بھی ہے تو انشاءاللہ نظر بہت جلد اتر جائے گا۔ آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔